آج کل تو جناب طلاق کا ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے، ادھر شادی تھوڑے مہینوں بعد کہتے طلاق ہو گئی۔ ارے بھائی کچھ تو ٹائم دیتے رشتے کو۔ جو بزرگ ہیں میری بات سمجھ جائیں گے، جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے ان کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھنا۔ میرے پاس تو آتے ہی رہتے لوگ، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت پریشان۔ کیا ہوا بھائی؟ بڑی دعاؤں سے شادی کی، شادی کے بعد گھر میں جھگڑے اتنے، ماں کو بیوی پسند نہیں، بیوی کو ماں پسند نہیں، ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض، بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض۔ میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے، میں ختم کر رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں، شاید کسی کا گھر بچ جائے، کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، فیصلے میں جلدی مت کرنا۔ جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا ان سے پوچھو، ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے۔ سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں۔ اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے جناب، وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا مزاج الگ ہے، گھر والوں کا مزاج الگ ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں۔ اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے، فیملی اولاد میں بیزی ہو جاتی ہے، گھر والوں کو بھی لگ پتہ جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے، اس نے یہ آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی، تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے، بیوی بھی سمجھ جاتی ہے، اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے۔ شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے نوجوانوں، جلدی نہ کیا کرو، یہ فیصلہ کر، یہ عورتیں بھی بہت کر، لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں۔ ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا میں نے نہیں رہنا اس گھر میں، میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، مجھے طلاق چاہیے، اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق۔ اللہ کے بندوں، طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے، اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا، اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں، 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی، میرا ابا مجھے رکھے گا۔ ابو کب تک رکھے گا؟ ابو کا انتقال ہو گیا، پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اتنی جلدی کر رہے ہیں لوگ طلاق میں، اتنا جلدی فیصلہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جلدی مت کرو، فیصلے میں فاسٹ نہ ہو جاؤ، ٹائم لگتا ہے۔ یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے۔ ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو، ابھی فیصلہ کرو، ابھی طلاق دو۔ یہ مرد، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی۔ ان کا تو کام ہی ہے یہ فیصلہ کرنا۔ تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش کہ جن کی شادی، اور میری ماں باپ سے بھی گزارش، یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں، فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا، یہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں، بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو، ٹائم دیں۔ کچھ وقت لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور پیار والی گزرے گی۔ اور مجھے آ کر کہا کئی لوگوں نے کہ آپ نے مشورہ دیا، میں تو طلاق کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری فیملی میں سب میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں بہت خوشی والی لائف گزار رہا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بھلائی رکھی ہو، تو خدا را یہ فیملی، یہ رشتہ، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ آج بناؤ کل توڑ دو، اس کو چلائیں، اس کو وقت دیں۔ اللہ نے آگے بھلائی رکھی ہوگی، اللہ نے آگے خیر رکھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار سے رہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔